یہ بات مشاہدے میں ہے کہ گندا بدن اور گندے کپڑوں میں ملبوس شخص سے ہر آدمی گریز کرتا ہے۔ اسلام نے نماز کے ذریعے سے آدمی کو معاشرے میں رہنے اور عزت کے ساتھ زندگی گزارنے کا سلیقہ سکھایا ہے۔ آج کے ماہر عمرانیات جب انسان کی سوشل لائف یعنی سماجی زندگی کے متعلق گفتگو کرتے ہیں تو پہلا اصول یہی بیان کرتے ہیں کہ انسان ایک سماجی جانور ہے، یعنی وہ دوسرے انسانوں کے ساتھ مل جل کر رہنے پر مجبور ہے۔ اور یہی بات اسلام زور دے کر کہتا ہے کہ اسلام میں رہبانیت نہیں، یعنی معاشرے سے الگ تھلگ رہ کر زندگی گزارنے کا اسلام میں کوئی تصور ہی نہیں۔ پھر معاشرے میں رہتے ہوئے بھی انفرادی زندگی نہیں گزارنی ہے بلکہ اجتماعی زندگی گزارنے کی ترغیب دی ہے۔ اسی اجتماعیت کے پیش نظر با جماعت نماز پڑھنے کی نہ صرف ترغیب دی بلکہ سختی سے حکم دیا گیا ہے۔ جب دن میں 5 مرتبہ مسلمان ایک جگہ نماز کے لیے جمع ہوں گے تو یقیناً ایک دوسرے کے ساتھ تبادلہ خیال ہوگا، باہمی دکھ سکھ دریافت کیا جائے گا، پھر ایک دوسرے کے مسائل حل کرنے کے لیے چارہ جوئی بھی کی جائے گی۔ محترم ناظرین، اب ہم آپ سے گفتگو کرتے ہیں نماز کے اوقات اور جدید سائنس۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ۔ اللہ کی پاکی بولو جب شام کرو اور جب صبح ہو، اور اسی کی تعریف ہے آسمانوں اور زمین میں، اور کچھ دن رہے اور جب تمہیں دوپہر ہو یعنی نماز پڑھو۔ امام جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ اپنی تفسیر الدر المنثور میں لکھتے ہیں، ابن منذر نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اس آیت کریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا، اس آیت کریمہ نے نماز کے 5 اوقات کو یکجا کر لیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ، اس سے مراد مغرب اور عشاء کا وقت ہے، وَحِينَ تُصْبِحُونَ یہ فجر کا وقت ہے، وَعَشِيًّا یہ عصر کا وقت ہے، وَحِينَ تُظْهِرُونَ یہ ظہر کا وقت ہے۔ محترم ناظرین، اب ہم یہ جانیں گے کہ اللہ رب العزت نے ہمارے لیے نماز کے یہ جو 5 اوقات منتخب فرمائے ہیں، آخر اس میں طبی اور سائنسی اعتبار سے کیا فائدہ ہے؟ انسان طبعی طور پر محرک جسم ہے، یہ جامد اور ساکت اجسام کی ضد ہے، اس لیے اس کی صحت، تندرستی اور بقا حرکت ہی میں ہے۔ نماز بار بار اسی حرکت کا نام ہے۔ قدرت نے اس کے معمولات زندگی اور اس کو ازل سے ابد تک جانتے اور پہچانتے ہوئے نماز میں اس کے لیے اوقات اور وقت مقرر فرمائے ہیں۔ اب ہم ہر ایک کو تفصیل کے ساتھ جانتے ہیں۔ نماز فجر کا وقت۔ نماز فجر اس وقت ادا کی جاتی ہے جب رات ختم ہونے کو ہوتی ہے۔ اس وقت آدمی رات کے سکون اور آرام کے بعد اٹھتا ہے۔ سائنس اور حفظان صحت کا اصول ہے کہ کسی بھی ورزش کو کرنے کے لیے آہستہ آہستہ اپنی رفتار، قوت اور لچک میں اضافہ کیا جائے۔ دوڑنے کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ اس سے پہلے آہستہ آہستہ دوڑیں، پھر تیز، پھر اور تیز، پھر سبک رفتار بن جائیں۔ اب اگر انسان صبح اٹھتے ہی 17 رکعت نماز پڑھے تو اس کی جسمانی صحت بہت جلدی خراب ہو جائے گی اور وہ بہت ہی جلد اعصاب اور عدم قوت کا مریض بن جائے گا۔ اس لیے کہ رات بھر سونے کے بعد صبح اٹھتے ہی پیٹ خالی ہوتا ہے، اور خالی پیٹ اس وقت جب کہ اعضاء رات بھر سکون میں رہے ہوں اور پھر فوراً انہیں حرکت دی جائے تو دونوں حالتوں میں سخت محنت اور زیادہ اٹھک بیٹھک بہت مضر ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے صبح کی نماز بہت مختصر رکھی ہے تاکہ انسان کو ادا کرنے میں تکلیف اور دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ صبح کی نماز کا بنیادی مقصد انسان کو طہارت اور صفائی کی طرف مائل کرنا بھی ہے۔ اگر اس نے نماز کا وضو نہ کیا اور مسواک نہیں کی، پھر اسی طرح صبح کا ناشتہ کر لیا تو رات بھر جراثیم منہ میں پھیلتے پھولتے رہنے کی وجہ سے
بیکٹیریا کی ایک خاص قسم رات کو سوتے وقت منہ میں پیدا ہو جاتی ہے۔ اگر وہ غذا لعاب یا پانی کے ذریعے اندر چلی جائے تو معدے کی سوزش اور آنتوں کا ورم اور السر کے خطرات بڑھ جاتے ہیں۔ نماز ظہر کا وقت۔ ناظرین، صبح سے دوپہر تک آدمی کسب معاش کے لیے کوشاں رہتا ہے۔ اسی دوران گرد و غبار، دھول مٹی سے اس کا واسطہ پڑتا ہے۔ بعض اوقات ایسے زہریلے کیمیکلز ہوا کے ذریعے کھلے اعضاء، چہرے اور ہاتھوں پر لگ جاتے ہیں کہ اگر وہ زیادہ دیر تک لگے رہیں تو انتہائی نقصان دہ ثابت ہوتے ہیں۔ ایسی کیفیت میں جب آدمی وضو کرتا ہے تو اس پر سے تمام کثافت اور تکان دور ہو جاتی ہے اور اس پر سرور و کیف کی ایک دنیا روشن ہو جاتی ہے۔ سورج کی تمازت ختم ہو کر جو زوال سے شروع ہوتی ہے، زمین کے اندر سے ایک گیس خارج ہوتی ہے۔ یہ گیس اس قدر زہریلی ہوتی ہے کہ اگر آدمی کے اوپر اثر انداز ہو جائے تو وہ قسم قسم کی بیماریوں میں مبتلا کر دیتی ہے۔ دماغی نظام اس قدر درہم برہم ہو جاتا ہے کہ آدمی پاگل پن کا گمان کرنے لگتا ہے۔ جب کوئی بندہ ذہنی طور پر عبادت میں مشغول ہو جاتا ہے تو اسے نماز کی نورانی لہریں اس خطرناک گیس سے محفوظ رکھتی ہیں۔ نماز عصر کا وقت۔ محترم ناظرین، زمین دو طرح سے چل رہی ہے، ایک گردش محوری اور دوسری طولانی۔ زوال کے بعد زمین کی گردش میں کمی واقع ہو جاتی ہے اور پھر رفتہ رفتہ یہ گردش کم ہوتی چلی جاتی ہے، اور عصر کے وقت یہ گردش اتنی کم ہو جاتی ہے کہ حواس پر دباؤ پڑنے لگتا ہے۔ انسان، حیوان، پرند، سب پر دن کے حواس کی بجائے رات کے حواس کا دروازہ کھلنا شروع ہو جاتا ہے۔ ہر ذی شعور انسان اس بات کو محسوس کرتا ہے کہ عصر کے وقت اس کے اوپر ایسی کیفیت طاری ہوتی ہے جس کو وہ تکان، بے چینی اور اضمحلال کا نام دیتا ہے۔ عصر کی نماز لاشعور کو اس حد تک مضمحل ہونے سے روک دیتی ہے جس سے دماغ پر خراب اثرات مرتب ہوں۔ وضو اور عصر کی نماز قائم کرنے والے بندے کے شعور میں اتنی طاقت آ جاتی ہے کہ وہ لاشعوری نظام کو آسانی سے قبول کر لیتا ہے اور اپنی روح سے قریب ہو جاتا ہے۔ دماغ روحانی تحریکات قبول کرنے کے لیے تیار بھی ہو جاتا ہے۔ نماز مغرب اور روحانی لہریں۔ محترم ناظرین، آدمی بالفعل اس بات کا شکر ادا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رزق عطا فرمایا ہے، کاروبار سے اس کی اور اس کے بچوں کی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں۔ شکر کے جذبات سے وہ مسرور، خوش خرم اور پرکیف ہو جاتا ہے۔ اس کے اندر خالق کائنات کی وہ صفات متحرک ہو جاتی ہیں جن کے ذریعے کائنات کی تخلیق ہوتی ہے۔ جب وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ پرسکون ذہن کے ساتھ محو گفتگو ہوتا ہے تو اس کے اندر روشنیاں یعنی لہریں بچوں میں براہ راست منتقل ہوتی ہیں اور اس کی اولاد کے دل میں ماں باپ کا احترام اور وقار قائم ہوتا ہے۔ بچے غیر ارادی طور پر ماں باپ کی عادات کو تیزی کے ساتھ اپنے اندر جذب کرتے ہیں، ایکسیپٹ کرتے ہیں۔ ان کے اندر ماں باپ کی محبت اور عشق کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ مختصر یہ کہ مغرب کی نماز صحیح طریقے اور پابندی کے ساتھ ادا کرنے والے بندے کی اولاد سعادت مند اور ماں باپ کی خدمت گزار ہوتی ہے۔ نماز عشاء کا وقت۔ محترم ناظرین، انسان طبعی طور پر بہت لالچی ہے۔ جب کاروبار سے فارغ ہو کر وہ گھر آتا ہے تو کھانا کھاتا ہے، لذت حرص میں کھانا زیادہ کھا لیتا ہے۔ اب اگر وہ اس کھانے کے بعد لیٹ جائے تو مہلک امراض میں مبتلا ہو جائے گا۔ سارا دن کا تھکا ہوا ذہن لے کر اگر نیند کرے گا تو بے سکون ہوگا، اس کو سکون نماز کے اندر ہی ملے گا۔ یوں تو کھانے اور سونے کا تمام نظام نماز کے ذریعے حل ہو جاتا ہے، اور پھر جب یہ نماز پڑھتے سوئے گا تو جس طرح صبح اٹھتے ہی فجر کی نماز کی ورزش کی، اسی طرح سوتے وقت عشاء کی نماز کی مکمل اور طویل ورزش اس کو سکون اور آرام کی نیند سلائے گی۔ ناظرین، اب تو ماہرین سونے سے قبل ہلکی پھلکی ورزش پر زور دیتے ہیں
اور خود ماہرین کا کہنا ہے کہ نماز سے بڑھ کر سوتے وقت کی کوئی بہتر ورزش ہی نہیں ہے۔ ناظرین کرام، آپ ذرا غور کریں، اللہ رب العزت نے ہمیں نماز کی شکل میں کتنی پیاری اور عظیم نعمت عطا فرمائی ہے کہ ہم اس کے ذریعے اپنی آخرت بھی سنوارتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ہماری صحت و تندرستی بھی برقرار رہتی ہے۔ لہذا ہم یہ عہد کریں کہ نماز کی پابندی کریں گے تاکہ اس کے اخروی اجر و ثواب کے ساتھ ساتھ دنیاوی فوائد سے بھی بہرہور ہوں۔ ناظرین کرام، آج کا ہمارا یہ بیان یہیں پر اختتام پذیر ہوتا ہے۔ جلد ہی آپ سے پھر ملیں گے ایک نئے عنوان کے ساتھ۔ ہم آپ سے گزارش کریں گے کہ اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں یا ابھی تک آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے لال رنگ کا بٹن دبا کر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ اس چینل کے اپڈیٹس آپ تک پہنچتے رہیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، ساتھ ہی آپ اپنے دوست و احباب کو بھی ہمارے اس چینل سے ضرور جوڑیں تاکہ آپ کے ذریعے سے انہیں بھی دین و سنت کی معلومات حاصل ہو سکے اور آپ بھی اجر کے مستحق بنیں۔ اب اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔